ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بٹو صاحب کے پاس پہنچا اور میں نے یہ خود انہوں نے بتایا ہے، یہ رسالہ ختم نبوت میں یہ شائع شدہ ہے موجود، 23 تا 29 اکتوبر 1992. فرماتے ہیں کہ میں بھٹو صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا، اب آپ سنیں الفاظ، یہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہاں تک ان لوگوں نے کہا، جیسے کہ رامن صاحب کا بیان پاکستان ٹائمز میں موجود ہے، کہ اگر بھٹو صاحب مرزائیوں کو کافر قرار دے دیں تو ہم اپنی داڑھیوں سے ان کے ووٹ کو صاف کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اب تحفظ ختم نبوت کا یہ آخری مارکا وہ بھی سنجام دینے کے لیے تیار ہے. اچھا، ان کے سربراہ جو ہیں مولانا یوسف بنوری صاحب، ان کے متعلق چنیوٹی صاحب نے اپنے کتابچے میں لکھا ہے کہ ابھی قادیانیوں کے خلاف تاریخ شروع نہیں ہوئی تھی. یعنی ہم نے ابھی روے کا جو حادثہ تھا وہ ابھی ہماری طرف سے برپا نہیں ہوا تھا، کہ یہ 3 دن پہلے سعودی عرب سے کراچی پہنچ گئے. اب آپ خود غور فرمائیں کہ ابھی ثانیہ روا نہیں ہوا. چنیوٹی صاحب کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ صاحب 3 دن پہلے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق سعودی عرب سے یہاں پہنچے ہیں کراچی میں، اور آتے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ہم نے مرزائیوں کو کافر قرار دینا ہی دینا ہے، خواہ ہزاروں کو برباد کیا جائے. اور اس کے تیسرے دن انہوں نے یہ قصہ ثانیہ روے کے نام سے شروع کر دیا. بہرحال بنوری صاحب نے جو فرمایا میں ان کے الفاظ بیان کرتا ہوں. میں نے کہا، بھٹو صاحب، خدا کی قسم اگر تم کافروں کے پریشر سے ڈرتے ہو تو اسلام کی عظمت محسوس نہیں کرتے. اگر خدا پر آپ کا ایمان اور یقین ہے، اگر اللہ کے راضی کرنے کے لیے تم مسلمانوں کے اس مطالبے کو مانو، تو خدا کی قسم کوئی طاقت تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. اس وقت وہ اکیلا تھا، صرف میں ہی پاس تھا، علیحدہ ملاقات تھی. وہ کہنے لگا کہ مسئلہ پرانا ہے، اتنی جلد کیسے حل ہوگا؟ میں نے کہا کیسے حل نہیں ہوگا، ایمان کا مسئلہ ہے. آپ وقت کے وزیر اعظم ہیں، اکثریتی پارٹی کے لیڈر ہیں، منصب آپ کے پاس ہے، ایک حکم پارٹی کے دو، چلو اسمبلی اور ان سے کہو کہ یہ کام ماننا ہے تم نے. آپ تو اکثریتی پارٹی کے لیڈر ہیں، اگر تم نے مان لیا تو اپنی پارٹی کو آزاد مت چھوڑو اور اس کو حکم دے دو. یہ باطنی خباثت باطنی کا جو اظہار ہے وہ آپ ان الفاظ کو دیکھیں کہ حکم دے دو اپنی پارٹی کو کہ یہ کام کرو، کام آج ہو جائے گا، 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا یہ تو وہ شخص کہہ سکتا ہے جو اب اکثریتی پارٹی کا لیڈر نہ ہو. تم وزیر اعظم بھی ہو، اکثریتی پارٹی کے لیڈر بھی ہو، سب دار و مدار تمہاری نیت پر ہے. پھر 15 منٹ میں یہ کام ہوا. فرماتے ہیں پھر 15 منٹ میں یہ کام ہوا، یعنی قومی اسمبلی نے 15 منٹ میں کام کر لیا، سینیٹ نے 15 منٹ میں کام کر لیا، اور آخر کار بھٹو صاحب نہیں مانتے تھے، مجبور ہو کر 15 منٹ میں اس نے بھی کام کر دیا. خیال میں آیا کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا کہ 6 ستمبر کو یہ تمام مراحل ایسی برق رفتاری سے طے ہو گئے کہ عقل حیران ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کن کا بیان تھا؟ مولانا یوسف بنوری صاحب. مولانا حضرت شیخ الاسلام مولانا یوسف صاحب.
بن نوری صاحب کا. اچھا جی، اب آپ آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیرونی، ہاں پیپلز پارٹی کا بھی میں بتا دوں اگر آپ ارشاد فرمائیں. پیپلز پارٹی کا جو رد عمل تھا وہ بھی دیکھنے والا ہے. پیپلز پارٹی ایک طرف سے دیوبندی کہہ رہے تھے کہ ہم اگر پریشر نہ ڈالتے تو بھٹو صاحب تو ماننے سے تیار نہیں تھے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اگلے آنے والے انتخاب کے متعلق یقین کر لیا کہ اب تو کامیابی ہماری قطعی اور یقینی ہے. یہی وجہ ہے کوثر نیازی صاحب نے لکھا، کہنے لگے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا اور ایک دو بیان مولویوں کے پہلے دن آ گئے کہ بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا، اگلے دن پھر ساروں نے کہا کہ یہ تو ہماری وجہ سے اور شاہ فیصل کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر ہم نہ اوسط قربانیاں دیتے تو بھٹو صاحب جو تھے وہ تو انکار کر بیٹھے تھے. اب یہ دونوں سیرے باندھنے کی تیاری میں ہو گئے. ملا کو اپنے مستقبل کا فکر تھا اور بھٹو صاحب اس داؤں پر تھے کہ آئندہ الیکشن میں نے اس بنیاد پر جیتنا ہے. چنانچہ اس کے بعد پھر جو بھی مفلٹ چائے ہوئے تقریریں ہوئیں بھٹو صاحب کی، یا یہ ہے کہ جو بھی سرکولر جاری کیے گئے، جو بیان، پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے کہ 90 سالہ مسئلہ جو کسی سے حل نہیں ہوتا تھا، ملا سے بھی حل نہیں ہوتا تھا، 100 سال سے حل نہیں ہوتا تھا، ہم نے 15 منٹ میں حل کر کے دکھا دیا ہے. اب کون ہے جو ہمیں ووٹ نہ دے؟ لیکن پیپل پارٹی نے اس سلسلے میں جو کیا وہ بھی کمال تھا. اس کو دراصل کہتے ہیں جنگ زرگری. ڈاکٹر صاحب جی، اور حافظ صاحب ذرا غور سے سنیں، یہ لفظ آپ اگر یہ اردو کی لغات دیکھیں اس میں جنگ زرگری ایک لفظ آتا ہے. جنگ زرگری کیا چیز ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر بعض ادیبوں نے لکھا ہے. وہ بات یہ تھی کہ ایک زمانے میں بغداد میں دو فقیر ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ بغداد سنیوں کا بھی مرکز ہے اور شیعہ حضرات کا بھی مرکز ہے. حضرت عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مدفون ہیں، اور بغداد میں ائمہ اثنا عشر بھی، کیونکہ دراصل ہمارے ہی ائمہ ہیں اہل بیت محمد، ہم تو ان کے خاکپا ہیں. تو انہوں نے یہ کیا، دو بھائی تھے، گداگری کرنے کے لیے انہوں نے یہ سسٹم تجویز کیا کہ ایک بھائی ایک پول پہ بیٹھ جاتا ایک طرف اور ابو بکر صدیق کے نام پر مانگتا، سنی اس کو پیسے دیتے. دوسرا بھائی حضرت علی اور حسن حسین کے نام پر مانگتا. تو اس دن دونوں کو بہت رقم جمع ہو جاتی، رات جب اکٹھے ہو جاتے تو آدھا آدھا کر لیتے تھے. تو یہ جنگ زرگری تھی دراصل. وہ تو بغداد کا زمانہ صدیوں پہلو کا ہے، یہ تو ہم نے 1974 میں خود دیکھا ہے جنگ زرگری کو. اب اس جنگ زرگری میں علماء نے کہا کہ یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم تھے جنہوں نے زور ڈالا اور گریں ٹیک دی اس بھٹو صاحب نے، اور پھر شاہ فیصل صاحب کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں، دراصل ہماری وجہ سے یہ کام ہوا ہے. اس پر جہاں تک ہوا پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے قائد اعظم پوسٹر شائع کیے. یہ ایک پوسٹر ہے، اس میں ستمبر 74 کے کاموں میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ملک بھر سے داد تحسین حاصل کی. یہ پراپیگنڈا کے جو اسکیم تھی اس وجہ سے اب شروع ہو گئی ان کے نام سے. اچھا، اس کے علاوہ